تھاٹ ہیں دو، ایک عمر شریف کا ہے پرفارمنگ آرٹ میں اور ایک معین اختر کا ہے. تو ایک کی پرفارمنگ آرٹ میں پرفارمنس میں ہمیں طنز دکھائی دے رہا ہے، سنائی دیتا ہے، اور دوسرے کے یہاں مزہ دکھائی دے. میں اگر اس کو وہاں ریزمبل کروں اگر ہو سکے تو یہ جو میری بات سمجھ میں آئی. اچھا، مغربی ادب میں ظاہر ہے جیسے بتایا گیا کہ سیٹائر بالکل الگ ہے، ہیومر بالکل، اور ہمارے یہاں گڈمٹ کر دیا گیا. اب آئیے وہ معاشرے والی بات جو پرویز بلگرامی صاحب نے اور یعقوب صاحب سہیل صاحب نے بھی کہی، وہ یہ کہ معاشرہ بالکل، چونکہ طنز و مزاح میں شخصیات زیادہ موضوع بحث ہوتی ہے اور کسی خاص عہد کی شخصیات ہوتی ہے یا ان کا کردار ہوتا ہے یا اس دور کے ایشوز ہوتے ہیں. جو ہی وہ دور گزرتا ہے، وہ عہد گزرتا ہے، وہ شخصیات گزر جاتی ہیں، وہ ایشوز ختم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں مزاح جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں لگتا. لیکن زندہ ادب میں بات یہ ہے کہ زندہ ادب جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوتا. ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ابن انشا کی ہے اور پطرس بخاری ہے. جب پطرس بخاری ہم نے پڑھنا شروع کیا 70 یا 80 کے عشرے میں، تو ایک کتاب ہمارے ہاتھ لگی، شیش محل شوکت تھانوی کی، جو خود بہت بڑے رائٹر. اور ایک عجیب بات ہوتی کہ اسی عہد میں مرزا کی بائیسیکل اور بائیسیکل پر ایک دو بڑے رائٹر شوکت تھانوی اور پطرس بخاری کے مضامین، اور دونوں ابھی جیسے کہا گیا ڈفرنٹ اینگل سے، اور ہے بائیسیکل موضوع. کیا دیکھیے کیا شاہکار ہیں ادب کے. شوکت تھانوی کہتے ہیں کہ پطرس بخاری کی ایک چھوٹی سی مختصر سی کتاب طنز و مزاح کی اگر ترازو میں ڈال دی جائے اور دوسری طرف پورا اردو ادب کا طنز و مزاح ڈال دیا جائے تو وہ پلڑا باہر ہی رہے گا. اس جملے نے ہمیں بڑا متاثر کیا، میں کافی عرصہ متاثر رہا. جب تک کہ ڈھنگ سے کرنل محمد خان، محمد مشتاق یوسفی اور ابن انشا کو پڑھنا نہیں پڑھا، کئی دفعہ پڑھا، لیکن جب ڈھنگ سے پڑھا سنجیدگی سے تو معلوم ہے کہ یہ جملہ پرانا ہو گیا. یہ تو پطرس بخاری کے ساتھ یہ بات ختم ہوگی، کیونکہ اس کے بعد نئے ستارے طلوع ہے، جو مشتاق یوسفی ہیں بڑا نام، اور جو ابن انشا ہے بڑا نام. تو پطرس بخاری تاریخ کا ایک نمایاں نام ہے، اور ان کے ساتھ ایک عہد ختم ہوا اور دوسرا عہد. اب آئیے کہ چند میں تھوڑا سا شاعری پہ بات نہیں ہوئی. حیوان ظریف